السلام علیکم. مجھے عمرہ، حج اور روزہ رسول کی زیارت کی پچھلے 10 سال سے طلب تھی. یا اللہ مجھے لے جاؤ اور اس ملک کا دیدار کرواؤ. میرے پاس جانے کی گنجائش نہیں تھی. میں بکریاں چراتا تھا اور گھر کے خرچے پورے کرتا تھا. کچھ بکریاں بیچ کے میں نے اپنا پاسپورٹ بنوایا. پاسپورٹ بنوانے کے بعد دیگر اخراجات کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور اچانک کورونا آ گیا اور عمرہ بھی بند ہو گیا. اس کے بعد مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. پھر بڑی عید آ گئی اور میں نے اپنی تمام بکریاں بیچ دی اور اپنا عمرے کا ٹکٹ لگوا دیا. جہاز کا ٹکٹ کرنے کے بعد مزید خرچوں کے لیے میرے پاس پیسے نہیں بچے. پھر میں نے سوچا یہاں کسی سے مانگنے سے بہتر ہے میں توکل پر نکل جاؤں, وہاں اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دے گا. پھر میں ایجنٹ کے پاس گیا. ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ ان پیسوں میں آپ کو وہاں پہ ہوٹل میسر نہیں ہوگا. پھر میں نے کہا مجھے مکہ پہنچا دیں, اللہ تعالیٰ میرا بندوبست کر دے گا. جب یہاں سے میں مکہ پہنچ گیا اس کے بعد میں نے لوگوں کا سمندر دیکھا. ان کے پیچھے جاتے ہوئے میں وضو خانے تک پہنچ گیا اور میں نے وہاں پہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے سامان رکھ کے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ جگہ بھول گیا جہاں پہ میں نے اپنے سامان رکھے تھے. میں اپنی سامان کو تلاش کرتا رہا اور وہاں موجود کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی, لیکن وہ میری زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے. سامان تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی. پھر میں نے نمازیں پڑھی اور حرم شریف میں سو گیا. کچھ دن مکہ میں گزارنے کے بعد مجھے وہاں ایک مری قبائل کا نوجوان ملا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے مدینہ شریف جانا ہے. اس نے کہا کہ آپ کے پاس مدینہ شریف جانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اسے درخواست کی کہ مجھے کسی بھی صورت مدینہ پہنچنا ہے. اس نوجوان نے میرے لیے ٹیکسی کروایا اور ٹیکسی والا رہبر بن کے مجھے مدینہ شریف لے گیا. راستے میں نے ڈرائیور سے روضہ رسول کی جگہ کا پوچھا تو ڈرائیور نے مجھے روضہ رسول کی دیواروں کی چند نشانیاں بتائی. مدینہ شریف پہنچ کر میں روضہ رسول کی نشانیاں دیواروں پر ڈھونڈتا رہا. 2-3 روز تک کبھی میں اس دیوار کو دیکھتا کبھی اس دیوار کو دیکھتا. پھر اچانک ایک شخص مجھے ملا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روضہ رسول کی جالیوں تک لے گیا. یعنی 2-3 روز تک آپ روزہ رسول کو ڈھونڈتے رہے. اسی ٹائم ہی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے شاید, ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی میری ویڈیو بنا رہا ہے. بتائی ویڈیو ذرا. ہاں بالکل اسی ٹائم ہمیں پریشانی چرند. دیکھیں اسی پریشانی کے بعد آج دنیا پوچھ رہی ہے کہ عبد القادر مری کون ہے. جب میں مدینہ سے واپس مکہ پہنچا تو مجھے وہاں ایک ساتھی ملا. وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے عزیز و رشتہ داروں سے رابطہ کیا. پھر انہوں نے میرے ٹکٹ کا بندوبست کیا اور اگلے دن ہم ایجنٹ سے ملے اور میرا ٹکٹ کروا کے مجھے واپس پاکستان پہنچا دیا. جب آپ کی ویڈیو بنی آپ کو پتا چلا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, کچھ لوگ مجھے ملے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس کے متعلق مجھے کچھ پتا نہیں تھا. پھر مجھے ایک اور شخص ملا. اس نے بھی کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, میں نے لا علمی کا اظہار کیا. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہنچے وہاں بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے تھے؟ جب میں واپس ایئرپورٹ پر اترا تو یہاں افغانستان اور پاکستان کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور سب مجھ سے آ کر مل رہے تھے. ایئرپورٹ پر اگر کوئی چیز میں خریدتا تو لوگ اس کے پیسے مجھ سے نہیں لیتے. میرے ساتھ جو سامان تھا وہ بھی دوسرے لوگ میری مدد کے لیے اٹھا کر میرے ساتھ چل رہے تھے. میرے لیے یہ سب کچھ باعث خوشی اور حیران کن تھا. اب آپ اپنے گھر آئے ہیں, یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آپ سے آ رہے ہیں, مل رہے ہیں. یہاں پہنچنے کے بعد دور دور سے لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اور مختلف چینلوں کے رپورٹرز بھی میرا انٹرویو کر رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ میرے لیے باعث خوشی بھی ہے. عمرہ کرنے کے بعد اب میری خواہش ہے کہ میں حج بھی کر لوں. ٹھیک ہے, باز مہربانی تھی منتوار تو ہمارا ٹیم داتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ الیاس مری صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھتے ہیں. يا ختام